قوم کے جوانوں، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ اس نعمت کو استعمال کر کے، صحیح اس کا استعمال کر کے آپ اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہو، آپ اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! لیکن کتنی کم نصیبی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم تم سے جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، اور ہم جوانی ہی کو گناہوں کے راستوں پر وقف کر چکے ہیں، جوانی کو تج چکے ہیں جب گناہوں کے راستے پر۔ اللہ اکبر! کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ کر جوانی گزار رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی نشے کے راستے پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کے حوالے سے جوانی گزار رہا ہے۔ اور یہ کیسی بات داعیان دین کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تمہارے پاس جوانی ہے مگر تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ آج اس کی قدر کیجئے، آج اس کا احساس کیجئے، ورنہ جب یہ نعمت چلی جائے گی اور تم نے اس نعمت کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر تم نے بربادی کا سبب ہوتے ہیں۔ اور سننا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ کسی کو سکون نہیں دلا سکتا، گناہ کسی کو چین نہیں دلا سکتا۔ کسی بہت بڑے مفکر نے، بزرگ مفکر نے کہا تھا کہ گناہ میں لذت تو ہے مگر گناہ میں عزت نہیں ہے۔ گناہ بے چین کرتے ہیں، گناہوں سے بے قراریاں بڑھتی ہے، گناہوں سے مصیبت بڑھتی ہے۔ اور جس کو زنا کہتے ہیں، زنا جس کی طرف میری قوم کے جوان سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے بڑھ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مصیبت دے کر اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ توبہ کرنے پر وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا نہیں ملتی، معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا ملتی ہے گناہ کرنے والوں کو۔ لیکن زنا وہ بدترین فعل ہے، زنا وہ بدترین گناہ ہے کہ زنا کرنے والوں کی نسلوں تک کے اس کی نحوست کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس کی تکلیف کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اے کاش کہ میری قوم کے جوان اس کا احساس کرتے۔ آج زنا کو بھی لوگ برائی نہیں سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ معاذ اللہ بڑے فخریہ لب و لہجے میں دوستوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑے گھمنڈ کے لہجے میں کہ آج میں یہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! نوجوان جب سرکل میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ہنسے گا، جو گناہ کر کے قہقہا لگائے گا، اللہ اس کو رلا رلا کر کے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جوانی پر گھمنڈ کرنے والے، جوانی پر غرور کرنے والے، جوانی کا مس یوز کرنے والے، جوانی کا غلط استعمال کرنے والے، اللہ اکبر! جب ان سے ان کی جوانی کی راتوں کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ اپنے منہ میں زبان کہاں سے لائیں گے، وہ اپنے منہ میں طاقت کہاں سے لائیں گے، وہ اپنے منہ میں قوت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں نبیوں کی زبان نہ کھل رہی ہوگی، جہاں فرشتوں کی زبان بند ہو چکی ہوگی، یہ معصوم لوگ جہاں ان کی زبان نہیں چل رہی ہوگی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے لوگ کہیں گے اے جد الانبیاء، اے ابو الانبیاء، چلو اور چل کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے
سیدنا ابراہیم خلیل کہیں گے زندگی میں 3 یا 4 موقعوں پر میں نے زومانی گفتگو کی تھی، اب وہ گفتگو کرنا یاد آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، صرف زومانی 2 معنی پر گفتگو کرنے کی بنیاد پر اللہ کے خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کے دل میں یہ ہوگا تو اس وقت وہ جوان اپنے منہ میں طاقت کہاں سے لائیں گے جنہوں نے اپنی رات بھر کے خوبصورت لمحات کو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے اپنے موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھے ہوں گے، اپنے موبائل کے اندر سیریل دیکھے ہوں گے، اپنے موبائل کے اندر فلمیں دیکھ کر کے اس کو کبھی گناہ بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، رب کی بارگاہ میں وہ کہاں سے زبان آئے گی جو جواب دے سکے؟ بلکہ میرا رب تو یہاں تک فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے آپ پہ رحم تو کرو۔ یہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے اور قوم کے سرمایہ کو اس میں عزت بھی جا رہی ہے، اس میں پیسے بھی جا رہے ہیں، اس میں دولت بھی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے احساس تک نہیں ہے، تباہی کے دہانے پر جا رہے ہو، بربادی کے دہانے پہ جا رہے ہو،